واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 71 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اگلے دن ابو منصور نہایت شان و شوکت اور بہت سے تحائف کے ساتھ مسعود کے پاس آیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ مسعود سلطان کا بیٹا تھا۔ تحائف کا تبادلہ ہوا اور مسعود نے ابو منصور کو اپنے باپ سلطان محمود کا پیغام سنایا۔ ناظرین، ابو منصور نے سب سن کر کہا کہ میں تمہارے باپ کی تعریف کرتا ہوں کہ اس کے مخبر بہت ہوشیار ہیں، اس کے اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، مسعود نے تنزن کہا کہ اگر کوئی بہرا بھی ہمارے ساتھ دوستی کر لے تو وہ بھی سننے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ ابو منصور بہرا تھا اور اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر بہت زور لگا کر بولنا پڑتا تھا، تبھی وہ سن پاتا تھا۔ ناظرین، ابو منصور نے برا مانتے ہوئے کہا کہ شہزادے، تمہیں تمہارے باپ نے تیغ زنی تو سکھا دی مگر زبان کا استعمال نہیں سکھایا۔ میں اس اندھے کی بات کر رہا ہوں جو اندھا نہیں تھا مگر اندھا بن کر میرے دربار کا موسیقار بنا رہا، پھر اس نے میرے محل تک رسائی حاصل کر لی۔ اسی نے تمہارے باپ کو خبر دی کہ ہم اس کے خلاف لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اسی لیے تم دوستی کا پیغام لے کر آئے ہو۔ ناظرین، مسعود نے کہا کہ قبلہ محترم، میں پیغام لے کر آیا ہوں، درخواست لے کر نہیں۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ آپ کون سے موسیقار کی بات کر رہے ہیں جو ہمارا مخبر تھا۔ میں آپ کے ساتھ سیدھی سی بات کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ اپنی امارت کو زندہ و سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو قادر خان اور توغا خان کی دوستی ترک کر دیں۔ آپ تینوں کی فوج 600 جنگی ہاتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے بڑے بھائی ایلخ خان کا انجام آپ کو یاد ہوگا۔ ابو منصور کے ساتھ آئے ہوئے اس کے ایک سالار نے کہا، کیا آپ انہیں دھمکیاں دینے آئے ہوئے ہیں؟ کیا آپ ہمیں اس قدر کمزور سمجھتے ہیں کہ ہم آپ سے مرعوب ہو کر آپ کی اطاعت قبول کر لیں گے؟ ناظرین، ابو منصور چونکہ بہرا تھا اس لیے سالار کی بات سن نہ سکا۔ مسعود نے سالار سے بات کی تو بھی منصور نہ سن سکا۔ وہ دونوں کو باری باری دیکھ کر سٹپٹا گیا کہ آپس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ابو منصور نے اپنے سالار سے کہا کہ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ، تم آپس میں کیا بات کر رہے ہو؟ سالار نے ابو منصور سے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کاشغر اور بلخ والوں کی دوستی سے باز نہ آئے تو آپ کی امارت کو نسیت و نابود کر دیا جائے گا۔ ابو منصور نے غصیلی نظروں سے مسعود کو دیکھا اور بولا، سنو شہزادے، اگر تم ہمیں دھمکی دے کر ہمارے ساتھ دوستی کرنے آئے ہو تو یہیں سے واپس غزنی چلے جاؤ اور پھر اپنی فوج کے ساتھ آنا۔ ناظرین، مسعود نے ابو منصور کے کان میں بلند آواز سے کہا کہ اگر حکمران بہرا اور سالار جھوٹا ہو تو ملک اور رعایا کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آپ کا سالار جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کچھ اور کہا تھا مگر سالار نے آپ کو کچھ اور بتایا ہے۔ اگر سالار حکومت کے کاموں میں ایسے ہی دخل اندازی کرنے لگے تو حکومت زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ ناظرین، کچھ دیر بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ مسعود نے ابو منصور کو اس حد تک قائل کر لیا کہ اس نے کہا کہ آپ چند دن یہاں رہیں، ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے۔ اتنے دن آپ شکار کھیل سکتے ہیں، آپ کے آرام، کھانے پینے اور دل لگی کا پورا سامان مہیا کیا جائے گا۔ ناظرین، منصور چلا گیا۔ تھوڑی دیر تک محل سے باورچی اور دیگر منتظمین آ گئے، انہوں نے اپنا اپنا کام سنبھال۔ ناظرین، ایک روز مسعود خیمہ گاہ سے ذرا ہٹ کر اکیلا ہی ٹہل رہا تھا کہ وہاں ملازمین میں سے ایک ملازم مسعود کے پاس آیا اور بولا کہ کل آپ شکار کے لیے چلے جائیں، وہاں جنگل میں آپ کو ابو منصور کی بیٹی سمنتاش ملے گی۔ مسعود نے پوچھا کہ مجھے خیمہ گاہ میں قتل کیا جائے گا یا جنگل میں؟ ناظرین، ملازم نے کہا، جناب، آپ کا محافظ دستہ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ابھی ظفر نے سلطان کو بتایا تھا کہ سمنتاش اپنے باپ کے خلاف ہے۔ سلطان محمود نے مسعود کے ساتھ سمنتاش کا ذکر ویسے ہی کیا تھا کہ ایک شہزادی کا اپنے باپ کے خلاف ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، امارت کی فوج پر ایک شہزادی کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ ناظرین، مسعود نے سمنتاش کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اب ایک ملازم نے کہا کہ شہزادی اسے جنگل میں ملے گی تو اس نے دھوکہ نہ سمجھا۔ دوسرے دن مسعود شکار پر چلا گیا۔ ناظرین، مشیروں کو وہ خیمہ گاہ میں
ही छोड़ गया। 5-6 मुहाफिजों का दस्ता अपने साथ लिया और उन्होंने इर्द गिर्द इस तरह फैला दिया कि कोई उस पर हमला ना कर सके। वो घोड़े पर सुवार, हाथ में तीर कमान लिए हुए, इधर उधर देखते हुए जंगल में बढ़ता गया। जंगल घना होता गया, हरी भरी चट्टानें भी आ गईं। उसे अपने मुहाफिजों के घोड़ों के चलने की आवाजें आ रही थी। नाज़रीन, एक जगह बहुत खुशनुमा थी। चौड़े पत्तों वाली बेलें आपस में गुत्था होकर दरख्तों के साथ लिपटी हुई थी। मसूद को वहां एक जवान लड़की खड़ी नजर आई। उसके करीब एक घोड़ा खड़ा था। लड़की के कंधे पर एक कमान लटक रही थी, तिरकश घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई थी। नाज़रीन, लड़की का चेहरा जिस कदर दिलनशी था, इसी कदर संजीदा भी था। वो चुपचाप खड़ी थी। उसका ये अंदाज बहुत पुरअसरार लग रहा था। नाज़रीन, मसूद ने उससे 15-20 कदम दूर अपना घोड़ा रोक लिया और इधर उधर देखने लगा। नाज़रीन, लड़की बोली, अगर आप मसूद बिन महमूद हैं तो चले आए, आपके लिए यहाँ कोई खतरा नहीं है। मैं सुमंताश हूँ, अबू मंसूर की बेटी। नाज़रीन, मसूद घोड़े से उतर गया और उसके करीब चला गया। सुमंताश ने उसे घास पर बिठा लिया। मसूद ने कहा कि मुझे एक लड़की के बुलाने पर यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर मुझे पता चला कि आप गजनी के सुल्तान की हामी हैं तो चला। नाज़रीन, लड़की ने कहा कि गलत, मैं सुल्तान गजनी की हामी नहीं हूँ, बल्कि मैं सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हामी हूँ और परिस्तार हूँ। मैं उस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलाम हूँ जो गजनी के सुल्तान का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं इस असूल की हामी हूँ कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले एक दूसरे का खून ना बहाए। नाज़रीन, मसूद ने कहा कि अगर एक भाई तख्तो ताज के लिए दूसरे भाई का खून बहाना चाहे तो उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? नाज़रीन, सुमन ने कहा कि उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ जिहाद फर्ज हो जाता है। तो मसूद ने कहा कि उनमें एक तुम्हारा बाप है। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि तुम्हारे बाप के खिलाफ जिहाद फर्ज हो जाने की नौबत ना आए। क्या तुम अपने बाप को समझा नहीं सकती जिस बात की तुम कायल हो? सुमंताश ने कहा, नहीं, मैंने आपको यही बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि मेरा बाप उन्हीं ईमान फरोशों में से है जिनके खिलाफ जिहाद फर्ज हो जाता है। आप शायद हैरान होंगे कि एक बेटी अपने बाप के खिलाफ कैसे हो सकती है, लेकिन मैं जिस जज्बे के तहत अपने बाप के खिलाफ हूँ उसे समझने की कोशिश करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि कबल इसके कि कादिर और तूगा खान की मुश्तरका फौजें यहाँ पहुँचे और ये तीनों मिलकर आगे बढ़े, आप उनसे पहले हमारे शहर को अपने मुहासरे में ले लें और उस पर कब्जा कर लें। उससे ये होगा कि खून खराबा कम होगा। हमारी फौज आपकी फौज के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। अगर तीनों फौजों का आपके साथ मुकाबला हुआ तो इतना खून बहेगा जितना पहले बह चुका है। नाज़रीन, मसूद ने कहा कि सुल्तान जो हिंदुस्तान पर बढ़ चढ़कर हमले कर रहे हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे कि किसी मुसलमान अमारत या रियासत पर चढ़ दौड़ें। हमारा मकसद कब्जा करना नहीं है बल्कि आलम इस्लाम को कुफ्र के खिलाफ एक मजबूत अस्करी कुव्वत बनाना है। अगर हमें आपकी अमारत पर कब्जा करना होता तो सुल्तान मुझे दोस्ती का पैगाम देकर ना भेजते। नाज़रीन, सुमंताश ने कहा कि मेरे अब्बा दोस्ती नहीं करेंगे, उन्होंने आपको दोस्ती करने के लिए कहा है, मगर वो उन सालारों और मुशीरों के कब्जे में हैं जो कादिर के फैलाए हुए दिलकश जाल में फंसे हुए हैं। वो कानों से बहरे हैं, वो वही बात सुन सकते हैं जो उनके कान में कही जाए। नाज़रीन, सुमंताश चुप हो गई। उसने आंखें सुकेड़ कर एक तरफ देखा जैसे किसी शिकारी को घनी झाड़ियों में किसी शिकार की हरकत नजर आ रही हो। उसके साथ ही सुमन ने मसूद को बाजू से पकड़कर एक तरफ खींचा और दरख्त के पीछे कर। नाज़रीन, वहां बेलें दीवारों की तरह दरख्तों पर चढ़ी हुई थी। सुमन ने मसूद से कहा कि यहाँ से हिलना नहीं और इधर उधर देखते रहना। वो किसी फंदे में आ रहा था। थोड़ी देर बाद ही कमान से तीर के चलने की आवाज आई और उसके साथ ही
ایک انسانی چیخ سنائی دی۔ مسعود نے منہ سے سیٹی بجائی۔ اس کے 3-4 محافظ جو سیٹی سن سکے تلواریں سونت کر اس کے پاس آ گئے۔ اس نے سامنے والی سرسبز چٹانوں کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک آدمی نظر آیا جس کے کندھے میں تیر اترا ہوا تھا۔ سمنتاش نے واپس آ کر مسعود سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ مسعود اپنے محافظوں کے ساتھ اس چٹان پر گیا جہاں اس نے وہ آدمی دیکھا تھا جس کے کندھے میں تیر اترا ہوا تھا۔ ناظرین، وہ آدمی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر رہا تھا۔ سمنتاش نے خنجر نکال کر اس کی شہرک پر رکھ کر کہا کہ سب سچ بتا دو تو تمہیں گھوڑے پر بٹھا کر لے جاؤں گی اور تمہارا علاج بھی کروں گی، جھوٹ بولو گے تو یہیں درخت کے ساتھ باندھ کر چلی جاؤں گی، پھر سوچو تو وہ موت کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ زخمی نے رحم طلب نظروں سے سمن کی طرف دیکھا، پھر مسعود کی طرف دیکھا اور بولا کہ سلطان محمود کے بیٹے کو قتل کرنے آیا تھا۔ ناظرین، سمنتاش نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سلطان محمود کا بیٹا یہی ہے؟ زخمی نے کہا کہ مجھے دکھایا گیا تھا، میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا مگر وہ بھاگ گیا ہے۔ ناظرین، سمن نے پوچھا کہ یہ کس کا انتظام تھا؟ زخمی نے کہا کہ کاشغر کے خان قادر خان کا، اس نے آپ کے والد سے بھی بات کر لی تھی۔ سمنتاش نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ناظرین، زخمی بولا آپ کے والد نے بولا تھا کہ میں نے اپنے جواب کے انتظار میں سلطان کے بیٹے کو کچھ دن کے لیے روک لیا ہے، وہ شکار پر ضرور جائے گا، اس دوران تم اپنا کام کر سکتے ہو۔ ان میں ایسے 1-2 ملازم ہیں جو تمہیں قبل از وقت اطلاع کر دیں گے کہ مسعود شکار پر جا رہا ہے۔ ناظرین، سمنتاش نے مسعود کے ایک محافظ سے کہا کہ اسے اپنے گھوڑے پر ڈال لو اور لے چلو، اور مسعود سے کہا کہ میں نے بھی آپ کو یہی بتانے کے لیے یہاں بلایا تھا کہ یہاں انتظار نہ کریں اور اپنی حفاظت کا انتظام بڑا سخت رکھیں۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے پودوں کی اوٹ میں اس آدمی کو ہلتا جلتا دیکھ لیا تھا اور اس کی کمان بھی مجھے نظر آ گئی تھی جو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس پر بیلوں کی اوٹ میں ہو کر تیر چلایا تھا۔ یہاں شاہی خاندان کے علاوہ کوئی اور شکار پر نہیں آ سکتا۔ ناظرین، مسعود نے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سمنتاش نے کہا آپ فوراً واپس چلے جائیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری ملاقات اب میدان جنگ میں ہوگی۔ ناظرین، مسعود نے کہا کہ کیا تم وہاں موجود ہوگی؟ سمن نے کہا شاید، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 72 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔